الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين لمن تبع دينهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ میرے مددگار کون ہیں اللہ کے لیے، تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کو عرف عام میں حواری کہتے، اور حواری کا معنی ہے صحابہ یعنی دوست. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ ایمان لائے اور صحابہ کو صحابی کہتے ہیں، اسی لیے حواری کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں اور اس صحابہ کو حواریین کہتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. جب یہودیوں نے ان کے لیے چھپی تدبیریں کی، قتل کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ایک ہم شکل کو انہی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنایا اور انہوں نے اپنے ہی ساتھی کو سولی پر لٹکا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر اٹھایا. اور یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو طبعی موت دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا، اور آپ کے حواریین اور آپ کے ماننے والے یہودیوں پر غالب رہیں گے. اور اسی طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا. اور یہودی جو تدبیر کیا کرتے تھے، اللہ نے ان تدبیروں کو توڑا اور اپنے تدبیروں کے اندر اللہ نے ان کو ناکام کر دیا. اور اللہ جو تدبیر کرتے ہیں وہ حق اور سچ ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے تدبیر کی اور آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا. احادیث مبارکہ جس کو علماء صحیح حدیث سے تعبیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے، اور قرب قیامت وہ ان کو دنیا کے اندر اللہ بھیجیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کچھ حکمت ہے، اس لیے. اور اس زمانے کے یہودی اور عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم میں فوت ہو چکے ہیں اور کیوں کر دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ اسی کو بیان فرما رہے ہیں
اذ قال اللہ، جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں پورا لے لوں گا تجھے، ورافعک، اور اٹھا لوں گا تجھے، الیہ، اپنی طرف، ومطہرک، اور پاک کر دوں گا تجھے، من الذین کفروا، کافروں سے، وجاعل الذین، اور بناؤں گا ان لوگوں کو، اتبعوک، جو تیری پیروی کریں گے، فوق الذین، غالب ان پر، کفروا، جو کافر ہوئے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الی، پھر میری ہی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹ کر آنا ہے، فاحکم، پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ، جس بات میں کہ تم تختلفون، اختلاف کرتے تھے۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے اپنی مکمل حفاظت میں لینے والا ہوں اور اپنی طرف زندہ اٹھانے والا ہوں، اور تجھے کافروں کی صحبت سے پاک کرنے والا ہوں، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، انکار کرنے والوں پر قیامت تک فوقیت دینے والا ہوں۔ پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان اس بات کا فیصلہ کروں گا جس میں تمہیں ایک دوسرے سے اختلاف تھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس جو لوگ کفروا، کافر ہیں، فَأُعَذِّبُهُمْ، انہیں عذاب دوں گا، عذابًا شدیداً، سخت عذاب، فی الدنیا، دنیا کے اندر، والآخرہ، اور آخرت کے اندر، وما لہم، اور نہیں ہوگا ان کا، من نصیر، کوئی بھی مددگار۔ پس ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کرنے سے انکار کر دیا، دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور انہیں اس عذاب سے بچانے والا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، لیکن جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ، سو اللہ تعالیٰ پورا دے گا انہیں، اجورہم، ان کا اجر، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا يحب الظالمین، نہیں دوست رکھتا ظالموں کو۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے عیسیٰ ابن مریم پر، اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، انہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان مثل عیسیٰ، بلا شبہ مثال عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی سی ہے، خلقہ، کہ اس کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم، پھر کہا، قال، کہا، لہو، اسے، کن، کہ ہو جا، فیکون، سو وہ زندہ ہو گیا۔ اور اسی طرح ذالک نتلوہ، یہ جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں، علیک، آپ کو، من الآیات، آیتیں ہیں، والذکر الحکیم، اور ذکر ہے حکمت والا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ ہماری آیتیں ہیں اور حکمت سے اور نصیحت سے بھری ہوئی ہے۔ ان مثل عیسیٰ، بلا شبہ مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کا مثل آدم، جس طرح کہ آدم علیہ السلام کی ہے، خلقہ، کہ اس کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم، پھر قال، کہا، لہو، اسے، کن، کہ ہو جا، فیکون، سو وہ ہو گیا۔ دراصل عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے بنایا،
پھر اسے کہا کہ ہو جا، پس وہ زندہ ہو گیا۔ الحق، یہ امر حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، پس نہ ہو آپ شک کرنے والوں میں سے۔ یہ سچی باتیں تیرے رب کی جانب سے ہے، سو آپ کو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا چاہیے۔ فمن حاجک، پھر جو شخص بحث کرے آپ سے، فیہ، اس کے بارے میں، من بعد اس کے کہ ما جاءکا، کہ آ چکا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے ایک حصہ، فقل، تو کہہ دیجیے آپ، تعالوا، آؤ، ندعو، ہم بلا لیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا، اور اپنی عورتوں کو، ونساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا، اور اپنے آپ کو، وانفسکم، اور تمہیں، ثم، پھر، نبتہل، ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ، اور کرے ہم لعنت اللہ کی، علی الکاذبین، ان لوگوں پر جو جھوٹے ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیح کے متعلق صحیح علم آ جانے کے بعد بھی لوگ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑیں گے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیں، تم اپنے بیٹوں کو بھی بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیں، اور تم اپنی عورتوں کو بھی بلا لو، اور ہم خود بھی موجود رہیں اور تم بھی موجود رہو، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجے۔ ان ھذا، بے شک یہی، لہو القصص الحق، بیان سچا ہے، وما من الہ، اور کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی، لہو العزیز الحکیم، زبردست حکمت والا ہے۔ یقین جانو کہ یہی خبر سچی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ، علیم بالمفسدین، خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو یا مفسدوں کو۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اس بات سے منہ موڑ لے، یعنی انکار کر دے، تو بے شک اللہ ایسے مفسدوں سے خوب واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام انسانیت کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔